رجعت الی اللہ۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ قانون مکافات کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ کائنات کو خدا نے بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی سلسلے میں خود انسان کے متعلق کہا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف آؤ گے ہی نہیں؟ بامقصد پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی کا ایک مستقبل ہے، کاروان حیات کی ایک منزل ہے۔ اس مستقبل میں ہر فرد کے مقام کا تعین اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اسی کو رجعت الی اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اس مقام پر اسے پھر دہرانا چاہتے ہیں کہ الی اللہ راجعون کے معنی یہ نہیں کہ ہم پہلے خدا کے پاس تھے، پھر اس سے جدا ہو کر اس دنیا میں آ گئے، اس کے بعد پھر اس سے جا ملیں گے۔ یہ عقیدہ ہندو فلسفہ دیدانت کا ہے اور وہیں سے ہمارے ہاں تصوف کے رنگ میں آ گیا ہے۔ دیدانت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی روح یعنی آتما، روح خداوندی یعنی پرماتما کا ایک حصہ ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر مادی دنیا کی آلائشوں میں پس کر رہ گئی ہے۔ انسانی تگ و تاز کا منتہا یہ ہے کہ اس روح کو مادی آلائشوں سے نجات دلائی جائے تاکہ یہ پھر اپنی اصل یعنی روح خداوندی میں جا کر مل جائے اور یوں اس کے فراق کی اذیتیں وصال کی لذتوں میں بدل جائے۔ انسانی ذات کا اس طرح ذات خداوندی میں جذب ہو کر اپنے آپ کو فنا کر دینا مقصود حیات ہے۔ یہی فلسفہ ہمارے ہاں وحدت وجود کی شکل میں نمودار ہو گیا، جس کے عاملین نے کبھی ان الفاظ میں کہا ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن کی روح سے انسانی ذات خداوندی کا جزو نہیں، اس کی عطا کردہ خصوصیت کبریٰ ہے جو انسان کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اسی سے یہ صاحب اختیار اور ارادہ ہے اور اپنے اعمال کی ذمہ داریوں کا حامل۔ انسان کو اس کی ذات غیر نشوونما یافتہ شکل میں ملی ہے۔ سطح عرض پر انسانی زندگی کی تمام تگ و تاز کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات کی اس حد تک نشوونما ہو جائے کہ یہ زندگی کے اگلے ارتقائی مرحلہ میں پہنچنے کے قابل قرار پا جائے۔ اس وقت صرف اتنی وضاحت مقصود ہے کہ رجعت الی اللہ سے مراد خدا کی طرف واپس لوٹ کر ذات کا اپنی اصل سے مل جانا نہیں، اس سے مراد اپنے اعمال کے نتیجے کے لیے خدا کے قانون مکافات عمل کی طرف رفتہ رفتہ جانا ہے۔ اس سلسلے میں رجعت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مجرم ارتکاب جرم کے بعد جرم کے جائے وقوع سے بھاگ جاتا ہے اور اسباب جرم کے لیے اسے پکڑ کر وہیں لایا جاتا ہے۔ رجعت الی اللہ سے مقصود یہ بتانا ہے کہ تم ارتکاب جرم کے بعد کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، تم جس طرف بھی بھاگ کر جاؤ گے خدا کا قانون مکافات تمہارے سامنے ہوگا۔ اس لیے یوں سمجھو کہ اس بھاگنے میں بھی تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تم اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جرم کے جائے وقوع سے بھاگ کر کسی اور سمت کو جا رہے ہو، لیکن در حقیقت تم لوٹ کر وہیں آ رہے ہو۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔